بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہ 9 دسمبر 1971 کی رات تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ انڈین نیوی کے 45 سالہ کپتان مہندرا ناتھ ملا اپنی جنگی بحری جہاز INS ککھری میں ریاست گجرات کے قریب دیو ہیڈ کے ساحلی علاقے میں ایک پاکستانی آبدوز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تلاش میں ان کے ساتھ INS کرپان نامی فریگیٹ جنگی جہاز بھی شامل تھا۔ بھارتی کیپٹن اس بات سے بے خبر تھے کہ جس آبدوز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر گھات لگائے ان کا ہی انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر میں ان دونوں کا سامنا ہونے والا تھا۔ یہ پاکستان نیوی کی ڈیفنی کلاس آبدوز PNS ہنگور تھی جسے 36 سالہ احمد تسلیم کمان کر رہے تھے۔ اس لمحے میں شاید دونوں کپتان ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہنگور مکمل طور پر ایسی پوزیشن میں آ چکی تھی جہاں سے تارپیڈو انڈین جہازوں پر فائر کیا جا سکتا تھا۔ کیپٹن احمد تسلیم نے فاصلہ ناپا، انڈین جہاز کرپان رینج میں آ چکا تھا۔ انہوں نے تارپیڈو ٹیم کو حکم دیا اور 30 سالہ تارپیڈو آفیسر وسیم خان نے پہلا فائر انڈین جہاز کی طرف کیا۔ اگلے چند منٹ انتہائی اعصاب شکن تھے کیونکہ یہ فائر انڈین جہاز کی جانب جا رہا تھا اور احمد تسلیم کے مطابق تقریباً 4 سے 5 منٹ کا وقت لگا ہوگا، لیکن ان کی ٹیم کے لیے یہ بہت طویل وقت تھا اور مایوس کن بھی، کیونکہ تمام تیاری کے باوجود یہ فائر ٹارگٹ مس کر چکا تھا۔ احمد تسلیم کہتے ہیں کہ ہم نے کرپان کی جانب ایک ہومنگ ٹارپیڈو فائر کیا تھا جو آواز سن کر ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن اس فائر نے اپنا ٹارگٹ ایکوائر حاصل تو کیا لیکن پھٹا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے مایوس ضرور ہوئے کیونکہ یہ ٹارپیڈو ہم نے ایسے فائر کیا تھا جیسا کہ آبدوز کی رہنمائی والی کتاب میں بتایا گیا ہے، لیکن مایوس ہونے کا وقت نہیں تھا۔ ہم نے آپس میں فوری مشورہ کیا کہ ایک اور چانس لیتے ہیں۔ اگلے چند لمحات احمد تسلیم کے ذہن پر آج بھی نقش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف چند سیکنڈ تھے جن میں فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ پہلے فائر کے بعد ان کی وہاں موجودگی کا راز تو کھل چکا تھا۔ انڈین جہازوں کو ہنگور کی پوزیشن معلوم ہو چکی تھی۔ احمد تسلیم کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل جاتے، لیکن انہوں نے اپنی ٹیم سے، جس میں ایگزیکٹو آفیسر عبید اللہ خان، تارپیڈو آفیسر وسیم خان، لیفٹیننٹ فصیح بخاری بھی شامل تھے، مشورے کے بعد چند ہی منٹ میں ایک اور غیر متوقع فیصلہ لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا جو کتاب کہتی تھی کہ ایسا نہیں کرنا۔ اسی اسنا میں کیپٹن ملا کا جہاز ککھری ہنگور کے قریب پہنچ چکا تھا۔ احمد تسلیم کے مطابق انڈین جہاز ان کی دائیں جانب پہنچ چکا تھا۔ اب اس پر فائر کے لیے انہیں اپنے آبدوز کو نہ صرف تیزی سے موڑنا تھا بلکہ اس کے بعد اسے آہستہ کر کے فائر کرنا تھا۔ احمد تسلیم کہتے ہیں کہ ہم نے پہلا تارپیڈو 100% کتابی احکامات کے مطابق فائر کیا لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی، لیکن پھر دوسرا تارپیڈو ہم نے ایسے فائر کیا جو کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ میں نے رفتار بڑھائی اور آبدوز کو موڑ کر تھوڑا سنبھالا، جس کے بعد ایک اور تارپیڈو INS ککھری کی عقب کی جانب فائر کیا، جو جہاز کے میگزین کے نیچے پھٹا جہاں اسلحہ سٹور کیا جاتا ہے۔ ککھری کے میگزین میں تقریباً 60 ٹن اسلحہ موجود تھا۔ احمد تسلیم کے مطابق اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ ہنگور آبدوز بھی ہل گئی اور انہیں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ انڈین جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ دھماکہ ریکارڈ بھی کیا جس کی آڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ غالباً پہلے تارپیڈو کا دھماکہ ہوا جس کے بعد جہاز کا میگزین بھی پھٹ گیا اور تقریباً 2 منٹ کے اندر اندر جہاز بریک ہو کر ڈوب گیا۔ اس وقت نومبر 1971 کی رات 8:45 ہو چکے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جب سمندری جنگ کے دوران ایک آبدوز نے کسی جنگی بحری جہاز کو تباہ کیا تھا۔ ہنگور کے چیف پیٹی آفیسر محمد شفیق انجن روم چھوڑ کر احمد تسلیم کو مبارکباد دینے آئے تو انہیں جواب ملا تھینک یو۔ اب انڈین نیوی کے دوسرے جہاز کو علم ہو چکا تھا کہ یہ آبدوز کہاں موجود ہے۔
ایسے میں کوئی بھی تاخیر پاکستانی آبدوز کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ INS کرپان اب ہنگور کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا احمد تسنیم کو کچھ کرنا تھا۔ احمد تسنیم کہتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس میں INS کرپان پر تیسرا ٹارپیڈو فائر کیا گیا، لیکن کیونکہ اب انڈین نیوی کے جہاز کو معلوم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھی پینترا بدلا اور تیز رفتار پر جہاز کو گھمانا شروع کر دیا تاکہ بچا جا سکے، لیکن اس وجہ سے انڈین جہاز محتاط ہو گیا اور پاکستانی آبدوز نے فائر کر کے اسے مصروف رکھا اور اپنا ہدف پورا کر کے آبدوز کو بحفاظت واپس لایا گیا۔ دوسری طرف بھارت جو کراچی بندرگاہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، وہ حملے کا ارادہ چھوڑ کر آبدوز کو ہی ڈھونڈتا رہ گیا۔ ناظرین، یہ 1971 کی جنگ میں پاک بحریہ کا عظیم کارنامہ ہے جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس قسم کی تاریخی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔